اگر لڑکی والا اپنی مرضی سے جہیز دے رہا تو کیا وہ جہیز لینا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اس تعلق سے بھی لیکن یہاں پر ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ جہیز کی نیت رکھ کر کے آپ خالص یہ نیت رکھ کے آپ جہیز کی اگر آپ شادی کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے، کیونکہ شریعت میں جو آیا ہے سب سے پہلے آپ جو ہے اس کا آپ حسب و نسب دیکھیں، پھر یہ دیکھیں اس کا تقوی دیکھیں کہ اس کا حسب و نسب ٹھیک ہو، لڑکی نیک ہو، متقیہ ہو، پرہیزگار ہو، سمجھے؟ اور پھر اس کا دیکھیں آپ کہ یہ اولاد جس سے زیادہ نسل کی افزائش زیادہ سے زیادہ ہو، کہ زیادہ جس سے اولاد بڑھنے کا جو ہے اندیشہ ہو اور یقین ہو، یہ چیز دیکھیں۔ مال سب سے لاسٹ میں ہے، اور مال نرے مال پہ شادی کرنا یہ کسی حد تک بھی روا نہیں ہے کہ آج جو شادیاں ہو رہی ہیں نرے مال پر ہو رہی ہیں اور بڑی بڑی شادیوں کی ڈیمانڈیں کی جا رہی ہیں، بڑی بڑی نقدیوں کی ڈیمانڈیں کی جا رہی ہیں۔ آج لڑکی والے مجبور ہیں کہ ان کے پاس ابھی اتنا پیسہ، اتنی رقم نہیں ہے کہ وہ ان ڈیمانڈوں کو پورا کر دیں، خاص کر گاڑی کے نام پر 5 سے 10 لاکھ کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، یعنی شادی کے جہیز میں ایک ہی آئٹم 5 سے 10 لاکھ کا ہے، جیسے گاڑی وغیرہ ہے، کتنا موٹا آئٹم ہو گیا۔ اب سارے آئٹم الگ رہے، ان کو الگ رکھ دیں، ایک ہی آئٹم ایسا ہے کہ وہ 5-10 لاکھ کا ہے، تو خدا را یہ اتنے بڑے بڑے آئٹموں کی آپ ڈیمانڈ نہ کریں، بلکہ اگر واقعی آپ کو اللہ نے جو ہے حوصلے والا بنایا ہے، اگر ایمان میں پختگی ہے اور رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اگر خوش دیکھنا چاہتے ہو، آپ چاہتے ہو کہ جب قبر میں آقا کریم تشریف لائیں تو میرے آقا کا چہرہ آپ کو دیکھ کے مسکرانے لگے، میرے نبی کے ہونٹوں پہ تمہیں دیکھ کے مسکراہٹ ہو، تو پھر جہیزوں کی ڈیمانڈ نہ کر کے جاؤ دنیا سے، پھر آپ شادیاں کر کے جاؤ تو نبی کے اس قول پہ عمل کر کے جاؤ جو میرے نبی نے فرمایا کہ آپ نکاح کو آسان کرو، زنا کو مشکل کرو، آپ جہیز کی ڈیمانڈ کو بالکل منع کر دو کہ ہم کو جہیز کے اوپر شادی ہی نہیں کرنی ہے، ہمیں تمہارا جہیز چاہیے ہی نہیں ہے، آپ سادہ سے سادہ شادی کریں، سمپل سے سمپل شادی کریں۔ اگر اللہ چاہے گا تو شادی کے بعد اللہ تیری کمائی میں برکت دے دے گا، اللہ تیرے مال میں برکت دے دے گا۔ میرے پیارے، شادی کر کے وہ شخص مالدار ہو جاتا ہے جو سنت رسول کے مطابق نکاح کرتا ہے، اس لیے کہ جو تیری ہونے والی بیوی ہے وہ اپنا نصیب بھی تیرے گھر لے کے آ رہی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں اس کا نصیب بھی تیری کمائیوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو جہیز کی تو ڈیمانڈ کی نہ جائے، جہیز کی ڈیمانڈ پر تو شادی نہ کی جائے۔ جہیز کا معاملہ تو یہ ہے کہ اگر اللہ نے واقعی تیرا ایمان تجھے مضبوط بنایا ہے تو پھر شادی میں اپنے جہیز کو منع کر دے تو کتنا اچھا ہے۔ کرتے جہیز کے اوپر زمانہ شادی کرتا ہے، ایک وہ بھی ہونا چاہیے رسول کا مستانہ فرزانہ دیوانہ جو جہیز کے لیے منع کرے، میں نے شادی تو کرنا ہے، میں نے تیرے جہیز پہ شادی نہیں کرنا ہے۔ کاش ہمارے نوجوانوں کو اللہ یہ عقل دے دے، انہیں یہ جذبہ دے دے، ان کے اندر یہ شوق میرا رب پیدا کر دے کہ وہ یہ شوق بنا لیں، اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کر لیں، ہم نے شادیاں کرنی ہیں، لیکن اب ہم نے شادیاں بنا جہیزوں کے کرنی ہے۔ اللہ، بہت سی تنظیمیں ایسی ہیں، بہت سی برادریاں ایسی ہیں کہ جو آج بھی جہیزوں پہ شادی نہیں کرتی، وہ لوگ خوشحال نظر آتے ہیں۔ اللہ کی قسم ان لوگوں کو میں خوشحال دیکھتا ہوں کہ جن کے ہاں پر جہیزوں کا رواج کم سے کم ہے یا نہیں ہے، آج بھی وہ لوگ خوشحال ہیں۔ ہمارے ہاں جب زیادہ سے زیادہ جہیزوں کی ڈیمانڈ ہے، جس کے ہاں 2 4 5 بیٹیاں ہیں، بتاؤ کہاں سے 10 لاکھ کی ایک بیٹی کی شادی کرے گا؟ اب تو میاں 10 لاکھ میں بھی نہیں پور پڑ رہی، 5-10 لاکھ کی تو ایک گاڑی چاہیے، اب تو 20 لاکھ چاہیے ایک بیٹی کی شادی کے لیے، معمولی سی بات ہو گئی ہے۔ میرے پیارے، کہاں سے وہ لائے گا 5 بیٹیوں کے لیے 1 کروڑ روپیہ؟ مجھے بتاؤ، اس کی پراپرٹی بھی اتنی نہیں ہے، اس کا کوئی مال بھی اتنا نہیں ہے، اس کی کوئی انکم بھی اتنی نہیں ہے، اس کا کوئی کاروبار بھی اتنا نہیں ہے۔ خدا را رحم کرو ان غریبوں پر، خدا را رحم کرو ان بیٹیوں کے باپوں پر، اللہ کے لیے ترس کھاؤ ان بوڑھے باپوں پر کہ جن کی بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں۔ شوق پیدا کرو اپنے اندر اور ایک نئی چیز پیدا کرو تاکہ زمانے کی
کی آنکھیں کھل جائیں وہ کون محمد مصطفیٰ کا غلام ہے کہ جس نے شادی کی ہے اور بنا جہیز کے کی ہے. آپ اپنے جہیزوں کی سیلفیاں تو ڈالتے ہو سوشل میڈیا پر, اس کی ویڈیو بنا بنا کر ڈالتے ہو سوشل میڈیا پر, مجھے یہ والی گاڑی ملی ہے, مجھے یہ جہیز ملا ہے, مجھے یہ صوفہ سیٹ ملا ہے, مجھے یہ برتن ملے ہیں, مجھے یہ چیزیں ملی ہیں. یہ آپ نمائش تو کرتے ہو, لیکن کوئی ایسا بھی تو ہو کہ جو سوشل میڈیا پر اپنی یہ خبر ڈالے کہ میں نے بنا جہیز کے شادی کی ہے اور الحمدللہ بنا جہیز کے میں نکاح کر کے لایا. کتنا اچھا ہمارے معاشرے سے یہ نیا پیغام جائے گا. یہ جہیز کی لعنت کو ہم نے اپنے پر مسلط کر لیا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف نہ لائے تھے تو لڑکیوں کو بوجھ سمجھا جاتا تھا. آج وہ زمانہ مجھے لگ رہا, آج وہ وقت پھر سے اپنے آپ کو دہرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ بیٹیاں اگر کسی کے گھر میں ہیں تو وہ اپنی بیٹیوں کو اپنے سر پہ ان کو بوجھ محسوس کر رہا. کیوں کر رہا بوجھ محسوس؟ وجہ یہ ہے میرے پیارے کہ ہم نے جہیز کی لعنت کو اپنے پر مسلط کر لیا ہے. ہم نے جہیز جیسی خرافاتوں کو اپنے اوپر لازمی کر لیا ہے. جبکہ ہوتا کیا ہے سامعین حضرات, جو دیا گیا جہیز ہے بیٹی کا, میں دیکھتا ہوں دیا گیا جہیز کا مشکل سے 20% ایسا حصہ ہے جو استعمال میں آتا ہے, باقی جہیز کا 80% ایسا حصہ ہے جو استعمال میں نہیں آتا, رکھا رکھا پرانا ہو جاتا ہے. دیکھیے 100 طرح کے برتن ہوتے ہیں جہیز میں, 100 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جہیز میں. کتنی چیزیں استعمال آتی ہیں جہیز میں مجھے بتائیے. مشکل سے بیڈ, صوفہ ہو گیا, یا الماری وغیرہ, یا واشنگ مشین, فریج, یہ آ گیا استعمال میں. باقی جو سیٹ چل رہے ہیں 5-5 10-10 طرح کے سیٹ برتن کے, 10-10 طرح کے الگ الگ طرح کے برتن, پھر چھوٹی چھوٹی کس طرح کی مشینیں, پھر اتنی چادریں, اتنے گدے, اتنے لحاف, اتنی رضائیاں, اتنے جوڑے, اور اتنے یہ آئٹم, اتنے وہ آئٹم. خدا کی قسم میں تو گھروں میں دیکھتا ہوں کہ اس طرح کے آئٹم آ جاتے ہیں کہ اس طرح کے اس کے گھر میں کام بھی نہیں ہوتے ہیں. یہ جوس نکالنے کی مشین, یہ جوس کو جو ہے یہ اس طرح کی مشین, اس طرح کی مشین, پتہ چلا کہ اس کے گھر میں جوس نکلتا ہی نہیں ہے. سال بھر ہو جاتا ہے جوس پینے کا ہی نمبر نہیں آتا گھر میں. اللہ اکبر, کیوں تم نے بیٹی والوں پہ اتنا بوجھ بنا دیا میرے پیارے کہ اتنی طرح کی مشینیں, اتنی طرح کے ان برتنوں کی کیا ضرورت تھی؟ اگر جہیز دینا بھی ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا, جہیز اگر لڑکی والا اپنی مرضی سے دینا چاہ رہا ہے, اس سے کوئی بوجھ نہ بنایا جائے, اس سے کوئی ڈیمانڈ نہ کی جائے, تو وہ جائز ہے جتنا وہ اپنی مرضی سے دے رہا ہے. اپنی مرضی سے وہ جو چاہے دے سکتا ہے, اور اس کی مرضی کا دیا ہوا جہیز اگر لڑکے والا اپنے گھر میں لے آئے تو وہ جائز ہے, وہ ناجائز نہیں ہے. لیکن لڑکی والے کو بھی چاہیے کہ اگر وہ جہیز دے رہا ہے تو پھر وہ اس کی نمائش نہ کرے اس جہیز کی. تیرے پاس تو دینے کا ہے معاملہ, تیرے پاس تو پیسہ ہے, تیرے پاس تو مال ہے, تو دے دے گا, لیکن تو اس کی نمائش کر رہا ہے. وہ نمائش کا اثر غریبوں پہ بھی پڑتا ہے, اس نمائش کا اثر غریبوں اور جو ہے کمزوروں پہ بھی پڑتا ہے, مفلسوں پہ بھی پڑتا ہے. پھر نمائش نہ کی جائے, اپنی مرضی سے جو دے رہا, ضروریات کا سامان دے, اس میں بھی خاص خیال رکھے کہ اس میں بھی شارٹ ہونا چاہیے, اس میں بھی قلت سے کام لینا چاہیے, اس میں بھی زیادتی کی طرف نہ جائیں, اس میں بھی ذرا طول نہ کریں, اس میں بھی لمبا چوڑا جہیز نہ کریں, کم سے کم کریں, دکھاوا نہ کریں, خاموشی سے لڑکے والے کے گھر بھیجا دیں. مختصر جو ضرورت میں آنے کی چیزیں ہیں, وہ بھی جو مالدار لوگ ہیں, پھر وہ بھی نمائش نہ کر کے دیں. بنا نمائش کے مختصر سا سامان, بنا دکھاوے کے, بنا سجائے, لڑکے والے کے گھر پر پہنچوا دیں, یہ لڑکے والا اس کو اپنے گھر لے جائے. لیکن ہمارے گھر کیا ہوتا ہے, وہ سامان سجتا ہے, ڈیکوریشن ہوتا ہے اس کا, پھر جتنے باراتی ہیں وہ دیکھتے ہیں, جتنے مہمان ہیں وہ دیکھتے ہیں, اور خواتین تو کھاتی کم ہے دیکھتی زیادہ ہیں, تو اسی لیے بارات میں آتی ہیں. جہیز میں کیا کیا آئٹم ہے, پھر وہ ڈیمانڈیں کرتی ہیں, ہمیں یہ آئٹم بھی چاہیے, فلاں کے جہیز میں وہ آئٹم تھا, ہمیں یہ آئٹم بھی چاہیے, فلاں کے جہیز میں ہم نے دیکھا یہ نیا آئٹم تھا. اللہ اکبر کبیرہ. اس سے آپ گریز کریں, اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. کوئی اپنی مرضی سے اگر پیش کر رہا ہے وہ جائزہ لے سکتے ہیں, لیکن اس میں بھی اختصار ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں شریعت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.